تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ الرحمن آپ سے بہت سی گفتگو کرنی ہے۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ مہمان ہیں جو انشاءاللہ آپ سے بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے۔ میرے ساتھ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہر بار کی طرح اس بار پھر ماشاءاللہ مظفر بھائی تشریف لائے ہیں۔ مظفر بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اور ساتھ ہی میرے دل کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، ماشاءاللہ قاری صاحب کافی عرصے کے یعنی کافی ٹائم کے بعد تشریف لائے ہیں۔ جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا ایک نئی صبح، تو اس وقت کے ہمارے ساتھی تھے، بیچ میں ساتھ چھوڑ دیا، ابھی کئی سلسلوں میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک بڑے ذمہ دار بھی ہیں ہند سطح کے، یعنی جامعۃ المدینہ کا جو شعبہ ہے، شعبہ قرات، ماشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آپ۔ اسی طرح ہند پر شعبہ ٹیسٹ مجلس جو ہے اس کی بھی ماشاءاللہ آپ نگران ہیں۔ کافی قربانیاں دے کر ماشاءاللہ ہر مہینے تقریباً تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کا ان کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بہت سی گفتگو اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے۔ آج کا ٹاپک بھی جو ہے بہت پیارا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے معاملات انشاءاللہ اس سے سنیں گے اور سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام کے اندر تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ایف جی این کے ناظرین، انشاءاللہ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ نے اول تاخیر شریک رہنا ہے، اور جو آپ سے سوال کیا گیا تھا پچھلے ہفتے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ آج ہم آپ کو دیں گے۔ وہ جمعرات کو کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا، تو اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن اندازی بھی کی جائے گی، اور جن کا نام نکلے گا
انشاءاللہ الرحمن پچھلے ہفتے کی طرح اس بار پھر جس کا بھی نام نکلے گا ظاہر ہے پرچی میں سے، تو ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا کوئی گفٹ بھی ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اول تاخیر آپ نے شریک رہنا ہے، دیکھیں کب قرآن اندازی ہو جائے اور کب کس کا نام ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے جواب دیا ہو ہمیں اور آپ کا ہی نام نکل جائے، ممکن ہے۔ چلے بہرحال انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے آئیے ایک کلام مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو
خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کی جن کے سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کی جن کے سر کو نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب جیسا کہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، ان کے مناقب اللہ ہم سب کو پڑھنے کی اور بار بار اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کی محبت ہی زندگی ہے، وہ زندگی کیا کہ جس زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل نہ ہو، زندگی ادھوری ہے۔ اور کامل مومن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے دل لگا کر محبت کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے جب کلام سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ محبت پیدا ہوتی ہے، اس محبت کے اندر مزید 12 چاند رکھ جاتے ہیں۔ تو یہ کلام پڑھتے اور سنتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید بھی آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں، آپ ہمیں وائس اپنی بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت یوٹیوب پر لائیو بھی ہم جا رہے ہیں، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن بھی اوپن ہے۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے کلام کو بھی، آپ کی فرمائش کو بھی انشاءاللہ پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جمعرات کو قرآن اندازی ہونے والی تھی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، انشاءاللہ آج ہم وہ قرآن اندازی کریں گے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک سوال دیا تھا، اس سوال کا صحیح جواب دینا ہوتا ہے، تو جو جواب درست دیتے ہیں ان کے نام کا ہم اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے ناموں کی چٹھی ڈال کر ان کی قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو اس میں سے کسی ایک کا نام نکلتا ہے، جس کا نام نکلتا ہے تو الحمدللہ ان کے ایڈریس پر ہم مکتبۃ المدینہ کا گفٹ ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین کرام بڑا ہی پیارا ہے، اور وہ ہے آسمانی عجائبات۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہماری چہاروں سمت ہیں، یعنی اگر اوپر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عجائبات ہیں، اتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ آپ گنتے چلے جائیں آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کے عجائبات ہیں وہ گننے میں ہمارے نہیں آ سکیں گے۔ ہم اپنے دائیں دیکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے عظیم شاہکار، اگر بائیں دیکھیں، اگر پیچھے دیکھیں، آگے دیکھیں، ہر طرف اگر آپ غور کریں، اگر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔
تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی عجائبات، یعنی زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عجائبات ہیں، اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن آسمان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم یہاں پر بیان کریں گے، ان کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند عجائبات، چند اس کی پیدا کی ہوئی آسمانی چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے بڑھوں گا میں مظفر بھائی کی جانب، اور مظفر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً جا بجا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اپنے عجائبات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو آسمان و زمین کی پیدائش کے حوالے سے تفکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ علی بھائی، واقعی اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند ستاروں کو پیدا فرمایا، اور یہ ان چیزوں میں انسانوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ تفکر کرنے کے بارے میں، تدبر کرنے کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں اس جا بجا جو ہے نا ارشادات موجود ہے۔ تو جب مسلمانوں کا الحمدللہ قرآن پاک کی آیتوں پر عمل ہوتا تھا، قرآن پاک سے رشتہ مضبوط تھا، تو زمین میں غور و فکر کرتے تھے، آسمان میں غور و فکر کرتے تھے، تو اس وقت کا جو سب سے بڑا سائنسدان ہوتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا۔ ماہر فلکیات جو ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ علم کیمیا، آج جو کیمسٹری ہے، اس کے جو بالکل ایک دم اول جو اس کے سمجھ لیجئے ایجاد کرنے والے وہ حضرت جابر بن حیان ان کا نام آتا ہے۔ ایسے ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، اور غور و فکر کرتے تھے۔ قرآن پاک نے دعوت دی اس پر غور کرو، زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، ستاروں پر غور کرو۔ تو یہ جب انسانوں نے، مسلمانوں نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات پر عمل کرنا شروع کیا، تو بہت تحقیق میں بہت سارے ان پر راز کھلے، اور یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہے ہم اپنے گھروں میں روشنی کے لیے کمکمے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں، الگ سپاٹ لائٹ ہوتی ہے، پی او پی وغیرہ کیا جاتا ہے، الگ سے ہڈن لائٹ ہوتی ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ یہاں جو اسٹوڈیو ہے، اسٹوڈیو کے اندر ہمارے سلسلے سے بھی پہلے بہت ساری لائٹنگ کا سلسلہ ہماری جو ہے اسٹاف جو ہے وہ کرتا ہے FGN چینل کا صحیح انداز سے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو آسمان بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی میں ستاروں کے ساتھ مزین فرما دی۔ یہ ستارے جو ہے نا وہ، اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان میں کچھ یوں ہے: ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی قرآن مجید میں بندے کو جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات میں موجود اس کی قدرت کے عجائبات اور مظاہر میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ غور و فکر کرنا بندے کے دل میں خالق کائنات عز و جل کی معرفت اور محبت کو پیدا کرنے اور اس کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جب آسمان کو دیکھے، آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی سرحد نظر نہیں آ رہی ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، تو بندے کے کسی بھی بندے کو اگر چھت ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پلر کھڑے کرنے ہوتے ہیں، جی، لیکن بنا کسی پلر کے ہمیں نظر کوئی پلر اس کا نہیں آ رہا ہے، جی، اتنا بڑا آسمان جہاں تک دیکھے ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب بندہ غور کرتا ہے نا کہ یہ آسمان خود اتنا عظیم ہے، تو اس کو بنانے والا رب کتنا عظیم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زمین ایسی پھیلی ہوئی ہے، زمین کے اندر سے اتنی آج بندے کو جو ہے چیزیں حاصل ہو رہی ہے۔ کئی چیزوں کی کانیں ہوتی ہیں، سونا کان کے اندر سے نکالا جاتا ہے، ہیرے جواہرات کان کے اندر سے نکالے جاتے ہیں زمین کے اندر۔ بلکہ جب قرب قیامت، آج تو بہت سارے خزانے جو زمین کے اندر ہے، قرب قیامت یہ آتا ہے روایتوں میں کہ یہ زمین جو ہے نا اپنے خزانوں کو اگل دے گی، باہر آ جائیں گے خزانے، پھلوں کی کثرت ہو جائے گی، دیگر چیزوں کی۔ تو آج زمین پر غور کرتے ہوئے زمین کے اندر سے تیل نکالا جا رہا ہے۔ آج تیل کے ذریعے اتنا سارا پورا دنیا کا کام کاج چل رہا ہے، پیٹرولیم کا معاملہ چل رہا ہے، سمندر ہے۔ تو اس میں بندہ اگر غور کرتا جائے نا تو اس کو بہت ساری جو ہے چیزیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو آیت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یعنی اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اور پھر اپنے مونچھوں پر ہاتھ پھیرے، یعنی غور و فکر کے بغیر آگے بڑھ جائے کہ آیت تو پڑھ لیا. جیسے کئیوں کی میں ناظرین کو بھی جو ہے پیغام دوں گا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں پڑھتے تو جاتے ہیں، یا بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسے میں، ختم قرآن ہو گیا بھائی پڑھ لیے. پہلے تو یہ بھی درست دیکھے کہ مدنی قاعدہ اور تجوید وغیرہ کے مطابق صحیح سے بچے نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز ایمان جو ہے اس سے پڑھنا شروع کرے. آسان اور ترجمہ قرآن آ گیا، کنز عرفان آ گیا، اس کو پڑھ کر جو ہے نا اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرے. یعنی محاورہ ہے کہ یعنی غور و فکر کیے بغیر آگے بڑھ جائے. تو غور و فکر جو ہے یہ دعوت دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشان میں غور و فکر کرے. نبی پاک خود فرما رہے ہیں، یعنی آپ کا جو عمل ہے نبی پاک کا، کہ اس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، گویا کہ ہمیں توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا، یعنی جن لوگوں نے، جیسے آپ نے پیچھے ذکر کیا نا کہ جب پہلے لوگوں نے، مسلمانوں نے اس پر غور و فکر کیا تو بڑے بڑے سائنسدان ہوئے. آج آپ دیکھیں نا، آج مسلمانوں نے اس کام کو اگر چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اور جو بھی اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، ریسرچ رضا بھائی اگر ہم دیکھیں، زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر لوگ مطلب آسمان تک پہنچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ کوشش ناکام ہے. لوگ چاند پر پہنچ گئے. یہ کیا ہے؟ لوگ مطلب غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں. لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ خبریں ہمیں آتی رہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے بندہ اگر غور کرے تو بہت کچھ وہ جان سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ آپ بھی کچھ کلام فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے اندر، کچھ خاکہ اگر آپ ذکر کر دیں، انشاءاللہ پھر تفصیلی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، کچھ پر گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، آج ہمارا جو ٹاپک ہے آسمانی عجائبات. یوں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار عجائبات ہیں، بے شمار اس کی نشانیاں ہیں، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس میں سے وہ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی میں تھوڑا سوچ رہا تھا آپ دونوں کی جب گفتگو ہو رہی تھی کہ بندہ جو دنیا میں انسان رہتا ہے، بھلے وہ کوئی مدرسے میں جائے یا نہ جائیں، کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھیں، کوئی علماء اہل سنت کا بیان سنے یا نہ سنے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، ٹھیک ہے، اس کی ربوبیت پر کوئی گفتگو سنے یا نہ سنے، کوئی تقریر سنے یا نہ سنے، مگر تھوڑا زمین کا جائزہ لیں، اپنے چاروں اطراف تھوڑی نظر کریں، ٹھیک ہے، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں. خیر، ہم ہر نشانی پر گفتگو یہاں پر کرنے جائیں گے، ہماری بات بہت طول ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی. مگر آپ دیکھیں علی بھائی کہ سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پر ڈوب رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پر ڈوب رہا ہے. اس طرح تاروں کا نکلنا، ٹھیک ہے، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. یہ سردی گرمی، اب آپ دیکھ لیں ابھی یہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے. اگرچہ ممبئی کے اندر تھوڑی سردی کم پڑتی ہے، مگر جو آپ کا علاقہ ہے اور ہمارا علاقہ ہے وہاں پر تو ابھی سمجھو ان دنوں کے اندر پورا دن یعنی کہ وہ سویٹر انر پہنے رہنا پڑتا ہے. اب بندہ یہ سردی کے موسم کے اندر ہی تھوڑا تفکر کرے، غور و فکر کرے کہ بھئی ابھی کچھ دن پہلے تو گرمی تھی، کچھ دن پہلے گھر کے اندر ایسیاں چل رہی تھی، کولر چل رہے تھے، پنکھے تیز چل رہے تھے، اتنی گرمی کی شدت تھی، مگر دن وہی ہے، رات وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، آسمان وہی ہے، کوئی ٹائم چینج نہیں. مگر یہ کہ فوراً یعنی کہ سردی کا موسم آ گیا، دیکھتے دیکھتے یہ دیکھیں موسم کی تبدیلی، یہ بھی کہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن کے اور رات کے بدلنے میں یعنی آنے جانے میں یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر ہم آسمان کی علی بھائی بات کریں، چونکہ آج آپ کا ٹاپک آسمانی عجائبات ہیں اسپیشلی طور پر، تو اگر ہم آسمان جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کی اگر ہم گفتگو کریں تو اس آیت کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علی بھائی بڑی یعنی کہ انٹرسٹنگ یہ بات ہے اور بڑی معلوماتی بات ہے. میں نے تو خود نے جب یہ بات پڑھی تو بہت حیرت کے اندر پڑ گیا میں. یوں تو زمین اور زمین کو اوپر
ٹھیک ہے، یا زمین کے اندر بے شمار عجائبات ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار عجائبات ہیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے مقابلے میں بالکل کم ہے، یعنی کہ زمین کے عجائبات. ہاں نہیں، آسمان کے جو عجائبات ہیں نا وہ زمین کے عجائبات سے زیادہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے، زمین کے اندر تو جو عجائبات ہے اس کے اوپر جو عجائبات ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آسمانوں کے اندر عجائبات ہے. یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس نے تمام چیزوں کی معرفت حاصل کر لی، کتابوں کے اندر آتا ہے جس نے تمام چیزوں کی معرفت حاصل کر لی لیکن اس نے آسمان کے عجائبات کو نہ جانا، گویا اس نے کچھ جانا ہی نہیں. اللہ گویا اس نے کچھ جانا ہی نہیں. یہاں تک کہ علماء کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے، جو بھی میں نے بیان کی، کیوں بھائی ایسا ہے کہ اس نے کچھ جانا ہی نہیں، تمام چیزوں کو جانا مگر آسمان کے عجائبات کو نہ جانا، تو اس نے کچھ نہ جانا، کیونکہ زمین، سمندر اور ہوا تمام چیزیں آسمانوں کے سامنے ایسی ہے گویا سمندر کا ایک قطرہ ہو. اللہ اللہ سبحان یعنی آپ اندازہ لگائے، ہوا خود، یعنی کہ میں کل اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو سورہ مرسلات یہ 29ویں پاری کی آخری صورت ہیں، تو ہواؤں کی 5 قسمیں ہیں، ہواؤں کی 5 قسمیں. تو اس طرح یہ ہوا، یہ سمندر، اب سمندر ہی کو ہم دیکھ لیں، اگر ہم اپنا ٹاپک سمندر کے عجائبات رکھیں تو سمندر کے اندر پتہ نہیں کتنے عجائبات موجود ہیں، یعنی کہ کتنے عجائبات موجود ہیں. تو یہ زمین، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ تمام چیزیں ہیں نا، یہ آسمانوں کے سامنے ایسی گویا یوں سمجھ لیجئے سمندر کا ایک قطرہ. بلکہ جو سائنس کے مطابق جو ہے نا، جو زمین کا جو حصہ ہے تو 71% حصہ، 71% جو ہے نا یہ پانی سمندر پر جو ہے مشتمل ہے، بقیہ صرف خشکی کا 29% حصہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس پر اور مزید ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر بچھایا ہے، پانی پر بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کہیں بھی یعنی کہ سمجھو گڈھا کھودو، کنواں کھودو، جیسے وہ کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے بور وغیرہ کھودتے ہیں تو آپ کو پانی نکلے گا، جہاں بھی آپ کھودیں گے پانی نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے. اب اس پر بھی تھوڑا اگر غور و فکر کر لے، ابھی ذہن میں بات آئی کہ اب ایک حوض ہے، ٹھیک ہے علی بھائی، ایک حوض ہے. اب حوض کے اوپر اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کوئی مسلح بچھا لے، کوئی چادر بچھا لے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ کتنی دیر اس کے اوپر پانی کے اوپر ٹکے گی؟ بالآخر وہ گیلی ہو کر تیتر بیتر ہو جائے گی، وزندار ہو جائے گی، پھر اندر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ پانی کے اوپر ایک سمجھو مسلح یا چادر زیادہ دیر کے لیے ٹک نہیں سکتا. مگر یہ زمین جو پانی کے اوپر، اور کتنے ٹن اس کے اوپر، یعنی کروڑوں اربوں ابجوں ملین بلین ٹن وزن اس کے اوپر موجود ہے، مگر بالکل بھی ہل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہل نہیں رہی ہے؟ اس لیے ہل نہیں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے یوں سمجھو تھما دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والجبال اوتادا، یعنی ہم نے پہاڑوں کو سمجھو زمین میں کھیل کی طرح ٹھوک دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اچھا اس پر بھی اگر ہم تھوڑی گفتگو کریں تو پہاڑوں کے اوپر، تو پہاڑ کا آپ اینگل دیکھیں تو ٹرائی اینگل کی طرح ہے، یعنی ایک ترکون کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر نیچے سے بڑھ جاتا ہے. تو سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنا یعنی کہ سمجھو جیسے درخت کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی ہیں، اس طرح پہاڑوں کی بھی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر پھیلتی ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی ایک مثال بہت اچھی دی ہے علماء کرام نے کہ جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے نا، اس سے 9 گنا زیادہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے. ہاں زمین کے اندر ہوتا ہے. اس کا اندازہ کس بات سے لگایا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ جیسے ایک کیل ہے، جس کو ہم کھلی بھی بولتے ہیں، کھلا بولتے ہیں، کیل ہے، اس کو جب ہم دیوار پر ٹھوکتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ تو 2 mm کا 1 mm کا تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، مگر زیادہ تر تو وہ دیوار کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر پہاڑ کو میخ یعنی کہ کھیل کی مثال دی کہ کھیلوں کے ذریعے کھیل کی طرح، میخ کی طرح ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا، ٹھوک دیا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو پہاڑوں کا ہمیں بظاہر حصہ باہر نظر آ رہا ہے تو وہ 9 گنا یعنی کہ اس سے زیادہ تو وہ اندر زمین کے اندر ہے. تو خیر یہ تو یعنی کہ اگر گفتگو کرنے جائے تو یعنی کہ آسمانی اگر دیکھ لیں تو آسمان کے بارے میں کتنی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر آسمان کی قسم فرمائی. والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہے. والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والی کی قسم. والسماء ذات الحبک،
اور آرائش والے یعنی زیب و زینت والے آسمان کی قسم، والسماء وما بناہا، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، اور تارے کی قسم، کیونکہ بھئی تارے بھی کہاں پر ہے۔ اچھا مظفر بھائی، میں غور فکر کر رہا تھا اور میں پڑھ بھی رہا تھا جب تارے کے بارے میں، تو خیر انشاءاللہ تارے کے بارے میں گفتگو سنیں گے، مگر میں چونکہ آسمانی عجائبات کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ تارے بھی کس کے اندر ہیں؟ آسمان کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو ستارہ ہے نا، ایک ستارہ آسمان کے اندر ایسا ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، اللہ اکبر، زمین سے 100 گنا بڑا ہے۔ یہ جو ستارے ہمیں اتنے چھوٹے نظر آتے چھوٹے ہیں، چھوٹے نظر آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے، تو اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اب زمین آپ دیکھ لیجئے، اتنی بڑی زمین ہے علی بھائی سبحان اللہ، کہ اس کا چھیڑا نہیں ملتا، اس کا کنارہ نہیں ملتا، اتنی بڑی زمین، اور آسمان کے اندر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، مگر اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ سارے اس کے اوپر لٹک رہے، یعنی کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ برج وغیرہ، یہ سارے لٹک رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بس ہم اگر اس میں غور و فکر کریں نا تو پھر ہمیں یہ ایک ہم اپنی زبان سے یہ پکار اٹھے گے تو کوئی تو ہے جو یہ پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ غور کیجئے، کیسی دل نشین گفتگو ہے، کیسی زبردست بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو یکتا ہے، اکیلا ہے، بالکل اتنی بڑی کائنات کا نظام کس انداز سے چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگر غور کرتا چلا جائے بندہ، یقین مانے عشق الہی کے اندر وہ مستغرق ہوتا چلا جائے گا۔ بندہ اگر غور کرتا چلا جائے، ہمارے پرابلم یہ ہے نا کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اتنی بڑی، جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ بندہ اگر صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ لینا، بندہ اگر ایسا جو بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے نا، خدا کون ہے وہ نہیں جانتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بتائے نہیں، کوئی اس کا سامنے بیان نہ کرے، کوئی تقریر نہ بھی کرے نا، یہ سارے عجائبات جو بندے کے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں آنے کا نظام بندے کا، وہ بھی کیسا عجیب ہے نا، بندہ آتا ہے دنیا کے اندر، بڑا ہوتا ہے، ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، بندہ اس پر غور کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سی گفتگو ہماری چل رہی ہے اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے، اور الحمدللہ آسمانی عجائبات میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب اس پر جو نا ہم تفصیلی طور پر اگر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جیسے آسمان میں آپ دیکھیں تو سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پھر ہوائیں ہیں، پھر بارش آتی ہے، الحمدللہ بہت ساری نشانیاں، لیکن کچھ جو بڑی نشانیاں جیسے چاند سورج وغیرہ، اسی کچھ عجائبات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ شروع کریں مظفر بھائی۔ علی بھائی، واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشانیاں عطا فرمائی ہیں، جی شاعر نے کہا چاند اور سورج بنائے ہیں ضیاء کے واسطے، سبحان اللہ، سبحان جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، سبحان اللہ، یہ ہیں سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عجائبات بنائے ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے۔ اچھا یہ غور کرے اگر ہم سورج کی روشنی سے آج ہمارا کیسا نظام چلتا ہے کہ دن میں ہمیں کوئی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دن میں باہر چلیں راستے پر بھی کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، ہر طرف روشنی روشنی، جب دن نکلتا ہے دن میں کام کاج مخلوق کے جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں، اس کی مناسب گرمی سے، اس کی تپش سے بہت سارا۔ تو یہ سورج خود اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا نمونہ ہے، اور ایک ایسی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر اپنے گھر کی ساری لائٹ جو ہے جلا لے تو بھی اللہ پاک کی عطا کیے ہوئے سورج کے مقابلے کا تصور نہیں کر سکتے، اور ساری لائٹیں بند کر دے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے اکیلے کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے متعلق فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے۔ یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، صحیح، جیسا جیسا اس کا وقت ہوتا ہے اس کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور پھر جب ڈھلنے پر آتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب جب فرما رہے تھے سورج اور چاند، ان کا وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوبنا،
یہ بالکل نظام جو سب چل رہا ہے، تو الحمدللہ ہمارا جو اسلامی نظام ہے، ہمارے نمازوں کے اوقات ہے، ہماری ساری چیزیں یہ سورج اور چاند کے چلنے پر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری جو اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے ہے، چاند دیکھ کر ہمارا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جب چاند جو غروب ہو جاتا ہے بعد میں نیا چاند پھر سے نکلتا ہے، تو پھر ہمارا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان، کچھ مہینوں کے چاند دیکھنا واجب بھی ہے، رمضان کا روزہ شروع کرنے کے لیے، اس سے پہلے ہے، پھر عید کے لیے، بقرہ عید کے لیے ضروری بھی کچھ وہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے سورج کا جو وقت ہے، چاند کا وقت ہے، تو ان اوقات کا جو لوگ دھیان رکھتے ہیں ان کو بشارت بھی دی گئی ہے سبحان اللہ۔ کہ وہ لوگ، ان کے بارے میں تعریف آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاند اور سورج کا دھیان رکھتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس سے مؤذن مراد ہیں، تو فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ بھی نماز کے اوقات کی پابندی کے لیے چاند اور سورج کا دھیان رکھے گا نا، وہ اس کو بھی یہ بشارت میں حصہ ملے گا، اس کی بھی تعریف بیان کی گئی۔ تو چاند اور سورج، الحمدللہ سورج کا خاص طور پر جو سلسلہ ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیسے مناسب فاصلے پر رکھا ہے۔ آج یہ سائنس کے اعتبار سے تقریباً 149 ملین جو ہے کروڑ فاصلے پر، اس کے کروڑ فاصلے پر جو ہے، یعنی اگر نارمل دیکھا جائے 1440 لاکھ یا 1490 لاکھ میل یا کلومیٹر، اتنے دوری پر جو ہے نا وہ سورج ہے، اللہ اور اتنا گرم ہے سورج کہ اتنی دور سے بھی اس کی جو گرمی پہنچ رہی نا، تو دھوپ چلاتی دھوپ میں جب بالکل سورج سر پر ہوتا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، لوگ سایہ تلاش کرتے ہیں، اور اس دھوپ سے بندے کو آخرت کی، قیامت کی گرمی کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ آج سورج کروڑہ کروڑ میل دور ہے، قیامت کے دن صرف 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور آج سورج کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے، قیامت کے دن اس کا اگلا حصہ، آگے کا حصہ ہماری طرف ہوگا۔ اور آج زمین جو ہے یہ مٹی پتھر کی ہے، قاری صاحب نے بتایا نیچے پانی ہے، پانی کی ٹھنڈک سے بھی اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سایہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ زمین بدل دی جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، اور اس پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پہاڑ نہیں ہوں گے، روئی بن کر اڑ رہے ہوں گے، اور ایسے عالم میں بندہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو اس وقت شدت ایسی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، تو وہ گرمی کیسی، آج یہ گرمی برداشت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی غور و فکر کرتے ہوئے، اگر یہ سورج کی گرمی، سورج جہاں ہے اس سے مزید اگر دور ہوتا جی جی تو یہاں ٹھنڈک اتنی بڑھ جاتی ہواؤں کی وجہ سے کہ لوگ جم جاتے، لوگوں کا کام کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا، اور اگر جہاں سورج ہے اگر اس سے وہ زیادہ قریب ہوتا زمین سے، تو آج یہاں کھیتیاں وغیرہ، درخت سب جل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مناسب، کیسے جو اس کے مقام پر ایسا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ایسی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور وہ آگ، اس نے، نمرود نے اتنی بڑی آگ جلایا تھا، بہت دور تک 1 مہینے تک آگ جلائی جاتی رہی، لکڑیاں جمع کر کے، یہاں تک کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہو گئی تھی، اتنی زیادہ شدت تھی اس میں کہ کافی دور سے اگر پرندے فضا میں اڑتے نا، وہ بھی جل کر اس میں گر جاتے تھے۔ اب جلا تو لی آگ ان لوگوں نے، اب یہ سوچا کہ اب ان کو ڈالیں گے کیسے، تو شیطان مردود نے آ کر جو ہے وہ طریقہ بتایا، منجنیق جو ہوتی تھی، پتھر وغیرہ رکھ کے جو چلائے جاتے تھے، توپ کی طرح پتھر پھینکنے والی ایک طرح کی توپ ہوتی تھی، پرانے وقتوں میں جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی، قلعوں کو توڑنے کے لیے، دیواروں کو توڑنے کے لیے، تو وہ آپ کو اس میں رکھا گیا اور اس میں اچھالا گیا۔ اب آپ آگ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی آپ نے جو ہے نا دعا نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں اس کا پڑتا ہے خلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ خالی صرف یہ حکم دیتا نا کہ سلامت، صرف ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر اب قیامت تک سے کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور آپ پر اتنی ٹھنڈک جو ہے اس کی ٹھنڈک سے نقصان نہ پہنچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو سبحان جا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں، سورج کے اندر خود اتنی جو ہے اس کی تمازت، اس کا وقت پر یعنی حالانکہ نکلنا، آپ بتا رہے نا کہ اتنی اس میں
تپش ہے سورج کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تپش کے اندر سلامتی رکھی ہے. جی. جو آپ نے بات کی ماشاءاللہ، ورنہ یقیناً آپ دیکھیں نا کتنا بتایا نا کتنے میل دور ہے سورج. 1440 یا 1490 جو ہے 1400 سے زیادہ لاکھ آپ میل، دیکھیں، لاکھ میل، لاکھ 1400 کلومیٹر، لاکھ تقریباً میل. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یعنی ناظرین، کروڑوں یعنی کلومیٹر یہ ہو گئے. سورج جو ہمیں مظفر میں دکھتا ہے اتنا چھوٹا ٹکے دکھتی ہے اس کی نا، جی جی. حالانکہ یہ بھی زمین سے کئی 100 گنا بڑا ہے. ایسا ہی نا، کئی 100 گنا زمین سے بڑا ہے. اتنا چھوٹا دکھنے والا سورج ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک پیدا کیا ہوا ہے، یہ جو چیز ہے کتنی عظیم ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ان نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے، آئیے ناظرین کی فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں، اور فرمائش کے بعد انشاءاللہ نیت ہے ہم قرآن اندازی بھی کریں گے، اور دیکھتے ہیں کن کا نام آتا ہے. جو قرآن اندازی پرسوں ہونے والی تھی، جمعرات کو کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، وہ آج انشاءاللہ ہوگی، اور نیا سوال بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اگلے ہفتے کے لیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ فرمائشیں. اس وقت یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کچھ فرمائشیں کر رہے ہیں. امتی نام سے کوئی آئی ڈی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ. انیس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ والا کلام سنائیں پلیز. کیا بات ہے. محمد نور الدین قادری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی مجھے آج پروگرام میں واہ کیا جود و کرم ہے، یہ نعت سننی ہے. ماشاءاللہ سناتے ہیں انشاءاللہ. اظہر خان کہتے ہیں غریب نواز کی شان میں کوئی کلام انشاءاللہ. ایک کہتے ہیں کہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. انشاءاللہ یہ کلام شامل کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر کلام کے کچھ اشعار شامل ہو جائیں. توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گی آخر انشاءاللہ، اور بھی آگے آپ کو گفتگو سننے کو ملے گی انشاءاللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں
کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا ماشاءاللہ ہمارے کئی ناظرین نے فرمائشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ آپ مزید بھی فرمائشیں کرتے رہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مزید ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ ہفتے میں 3 دن جمعرات جمعہ اور سنیچر لائیو ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو فرمائشیں آتی ہیں جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں ہم پروگرام میں شامل کریں آئیے پڑھتے ہیں ہمارے ناظرین سے ہم نے پچھلے ہفتے جمعرات کو ہم نے جو پچھلا جمعرات تھا 12 تاریخ کو ہم نے ایک سوال ناظرین سے کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے اور اسی طرح جو فرشتہ ہماری روح قبض کرتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے تو درست جواب یہ ہے کہ جو فرشتہ جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان کا نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام اور جو فرشتہ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے وہ ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ 2 فرشتوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا درست جواب یہ ہے درست جوابات دینے والے جو ہیں ماشاءاللہ ایک لمبی لسٹ ہے میں کوشش کرتا ہوں دلجوئی کے لیے سب کا نام بھی لے لوں اور پھر انشاءاللہ ہم ان ناموں کی قرآن اندازی بھی کریں گے یہ ہے انم خان لبنہ خان محمد عاطف اتاری ماشاءاللہ آزاد حسین محمد احسان شاہ رخ اتاری بنت آدم آصف رضا فیض فرمان قادری ارشد وارسی محمد ریاض الدین شاہد بنت وقار احمد عارف واحد رضا قادری شاہد کلی مبارک محمد علی ایاز مدنی شاکر محمد ثاقب شاداب اتاری شاداب اختر محمد عرفان
شان فراز اتاری جے پور، وسیم اتاری گجرات، غلام معین الدین اتاری، محمد عرش اتاری جے پور، سید اشرف علی، محمد آصف رضا، محمد آزاد اتاری، شاہ نواز اتاری، غلام یاسین اتاری، زاہد قادری، ناصر حسین اتاری، نظر الحسین اتاری، محمد رحمت، فرقان احمد ناگپور، سہیل اتاری ناگپور، الیاس رضا، عمران اتاری گلبرگہ، فاروق مدنی، عزیر رضوان خطری، بنت نفیسہ، ناظم شاہ، اسی طرح اسید اتاری، ساحل اظہار بنگلور ماشاء اللہ، نیک محمد راجستھان، ام حسن، ارشد علی، حنیف خان، عبد الاحد اتاری. ماشاء اللہ ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے الحمدللہ رسپانس دیا اور درست جواب جنہوں نے دیے ہیں ماشاء اللہ. آئیے ان کے ناموں کی ہمارے پاس کچھ چٹھیاں موجود ہیں، ان کی قرآن اندازی کرتے ہیں. آج قاری صاحب ماشاء اللہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں کافی دنوں کے بعد. قاری صاحب ایک پرچی نکال لیجیے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاطف اتاری. اچھا دکھائیے. ماشاء اللہ واہ واہ ماشاء اللہ. آج کی قرآن اندازی میں جو نام نکلا ہے ماشاء اللہ عاطف اتاری، کیا بات ہے. عاطف اتاری انشاءاللہ ان سے ہماری ٹیم رابطہ کرے گی، اور شاید یہ اس میں نام بھی آیا تھا ماشاء اللہ. جی جی تو شروعات میں نام آیا تھا ماشاء اللہ. تو عاطف بھائی کو مبارک ہو ماشاء اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ایڈریس پر انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ. اسی طرح آپ بھی اگر چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں اس قرآن اندازی میں آپ بھی شامل ہوں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ ایک دلچسپ ایک علم دین بڑھانے کا موقع بھی ہے. آپ کو ہم ایک نئی نئی معلومات بھی اس بہانے دینے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں جو اگلے ہفتے کا سوال ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین انشاءاللہ الرحمن آنے والے ہفتے جمعرات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہم سے آپ سے سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے. یعنی کہ ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم نے نام تو یہی ہے ان کا، لیکن جبکہ آپ کا اصل نام یہ نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی جمعرات کو 26 دسمبر ہوگی انشاءاللہ، تو 26 دسمبر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے اس سوال کا جواب لیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جو ہمارے ناظرین میں سے اس کا صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ ان کے نام کی قرآن اندازی کریں گے، اور پھر جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی ان کو ہم پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام ہمارا چل رہا تھا الحمدللہ. آج کا ٹاپک آسمانی عجائبات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان کے اندر کیا کیا تخلیقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کی جو عجیب نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سورج کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی نے بہت زبردست گفتگو کی، بڑے پیارے پیارے پوائنٹ بیان کیے کہ سورج جو ہمیں ایک مخلوق نظر آتا ہے نا، اور اس کے اب یہ بھی دیکھیں نا مظفر بھائی، یعنی یہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز یہ کتنی ساری چیزوں کو نفع دے رہی ہے. یعنی سورج آپ دیکھیں، سورج کی روشنی سے آدمی بھی نفع اٹھا رہا ہے، سورج کی روشنی سے ہماری کھیتیاں نفع اٹھا رہی ہیں، ہمارے جانور نفع اٹھا رہے ہیں، ہمارے مکانات کی پختگی اس میں ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا ایک سورج جو ہے کتنی چیزوں کو روشنی دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کچھ عجائبات اگر آپ بیان فرمانا چاہیں. چاند کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. اچھا سورج کے حوالے سے ایک چیز مجھے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد آ گئی، جو گھریلو علاج کے اندر آپ نے اس کا ایک فائدہ بتایا ہے. سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے یعنی کہ ٹھیک ہے تپش ہوتی ہے، دھوپ کے کیا فائدے ہیں، کیونکہ دھوپ بھی ہمیں سورج سے ہی مل رہی ہوتی ہے نا. اگر یہ یوں سمجھ لیجئے سورج تو نکلے مگر اس کا دھوپ نہ نکلے، جیسے کبھی کبھی بادل چھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے دھوپ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بیماری کا تھوڑا ماحول بن جاتا ہے. یعنی کہ تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ گھریلو علاج میں فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں دھوپ نہیں آتی اس کے گھر میں ڈاکٹر آتا ہے. تو یہ میں بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، تو صبح صبح یعنی کہ دھوپ لینے کی عادت بنانی چاہیے. کھڑکی بھی کھول کر رکھے، ٹھیک ہے. تو صبح، اور اس کے اندر وٹامن ڈی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. یوں سمجھو ہمیں وٹامن سی وغیرہ، یہ تو کچھ پھل فروٹس وغیرہ ایسے ہیں
جو اس میں ہم حاصل کر لیتے ہیں، مگر ہمارے بدن کے اندر وٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وٹامن ڈی کی جو کھپت پوری ہو سکتی ہے وہ سورج کی دھوپ سے سبحان پوری ہو اللہ، سکتی سبحان ہے۔ اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لو آپ نے جیسا فرمایا نا کہ ایک یعنی اگر- مخلوق ہے مگر یعنی کتنے ایک- منافع ہیں۔ اتنے سارے اس کے منافع ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک پر ہی گفتگو کرنے جائیں نا تو ہاں، بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ بہت کچھ سبحان بیان ہو اللہ، سکتا ہے۔ اور جیسا ہم نے سمندر کے میں سنا کہ اللہ سمندر اکبر، کے اندر بھی کتنے عجائبات ہیں، طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی یعنی کہ ایک نئی صبح کے اندر یعنی کہ آپ اللہ کرے ایسا ٹاپک لائے، زمینی عجائبات بھی کبھی زمینی دیکھیں انشاءاللہ۔ عجائبات ہو، سمندری عجائبات سبحان ہو، اللہ، ٹھیک سبحان ہے، اللہ۔ پھر بعد میں دیگر عجائبات کے بارے میں گفتگو ہو۔ انشاءاللہ، چاند کی اگر ہم بات کریں تو چاند کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چاند ہم سے تقریباً 2,40,000 میل دور ہیں، 2,40,000 میل دور، یعنی یوں سمجھو لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر یہ سبحان اللہ، چاند ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی روشنی کتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ چاند ہے، اس سے کیا کیا فائدے ہیں؟ جیسا کہ کچھ تو ہمارے مظفر بھائی نے بتایا کہ ہمارا جو ہجری سال ہے اور قمری مہینہ ہوتا ہے یعنی کہ اسلامک مہینہ ہوتا ہے، تو ہم یہ چاند کے ذریعے حساب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب یہ آپ سے، ٹھیک ہے، چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، ٹھیک ہے، اے محبوب آپ فرما دو کہ یہ چاند یہ لوگوں کے لیے علامت ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ چاند کے ذریعے سے ہی لین دین کے معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاند کے ذریعے سے تجارت بھی ہو رہی ہے، چاند کے ذریعے سے یہ کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سورج کی وجہ سے بھی کھیتی باڑی میں یعنی کہ فائدہ ہوتا ہے، منافع حاصل ہوتے ہیں، مگر یہ چاند کی بھی علی بھائی یہ جو روشنی ہے اس سے بھی کھیتی پکتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو چاند کی روشنی چاہیے ہوتی، جہاں تک میرا گمان ہے کہ پھولوں کے اندر جو روشنی ہے، پھولوں کے اندر جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی چاند کی کرنوں کا، چاند کی روشنی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اب ہمارے اسلامی معاملات آپ دیکھ لیں تو حج، ٹھیک ہے، تو حج کے ایام مخصوص ہے وہ بھی چاند کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ عیدین، ٹھیک ہے، چاہے بقرہ عید ہو یا پھر عید الفطر ہو یا عید میلاد ہو، وہ بھی چاند کے ذریعے سے ہم اندازہ لگاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی مقدس ایام ہیں، مقدس راتیں ہیں، جیسا کہ شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، یہ بھی سب چاند کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے بلکہ ہیں۔ ہمارا اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ پورا چاند سے ہی ہے نا، چاند سے چلتا ہے، قمری، اس کو کہا یہاں جاتا تک ہے۔ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ بھی چاند اور ستاروں کی مدد کے ذریعے سے چلتی ہیں، ان کو جو رستہ ملتا ہے، یوں تو چلو اپنے روڈ پر تو کلومیٹر کے سب یعنی کہ لگے ہوئے ہوتے ہیں پتھر وغیرہ، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھئی جے پور کہاں ہے، کس طرف ہے صحیح بات اور کتنے کلومیٹر دور ہے، مگر اب ظاہر سی بات ہے سمندر کے اندر سفر کرنا ہو تو وہاں تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ جو ملا ہوتے، کشتی چلانے والے ہوتے، یہ چاند اور ستاروں کے ذریعے سے یعنی کہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی یعنی کہ نشانی ہے۔ اچھا خیر اب اگر اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، مگر یہی چاند جو اتنا خوبصورت ہے، بچپن کے اندر یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کئی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں چاند کی بتا کر، چاند کی کہانیاں سنا کر ان کو سلاتی تھی، کہیں ایسے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے شعراء نے اپنے محبوبوں کو، محبوب جو ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی، اور پتہ نہیں کئی اشعار لکھ ڈالے، اور کئیوں نے تو دیوان بھر دی، یعنی کہ ٹھیک ہے، اپنے محبوبہ کی جب تعریف کرنے پر آئے، اس نے جمال کی گفتگو کرنے پر آئے تو چاند سے تشبیہ دے رکھی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چاند کے اندر ایک بڑھیا یعنی چرخہ کات رہی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سب مفروضے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی مشہور بھی ہیں، مگر ہم کیونکہ عاشق رسول ہیں، ہم یا رسول اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک روایت مجھے ذہن میں آئی اور اس کے اندر لکھی بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا کہ آپ بچپن میں چاند سے باتیں کرتے تھے، وہ چاند جو ہمارے لیے یوں سمجھ لیے کتنے منافع دے رہا اور کتنی اس کی نشانی کتنی عجیب ہے، ٹھیک ہے، وہ چاند سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں باتیں کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، یعنی کہ جھولی کے اندر ہوتے تھے، مہد کے اندر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی جدھر جدھر جاتی تھی چاند بھی ادھر ادھر جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا
اشاروں پر کھلونا نور کا. مجھے تو یہ بات بھی یاد آئی کہ چاند یقیناً بہت روشن ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں نے چاند کہا. نبی پاک چاند ہے. عاشق نے کہا کہ نبی پاک چاند کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی چاند کی طرح. تو شاعر نے کہا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض روایتوں کے اندر نبی پاک کے رخ انور کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح ہے. یعنی تشبیہ جو دی جاتی ہے نا، وہ کسی چیز کی یعنی اعلیٰ مثال دینی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب رخ زیبا اتنا روشن، اتنا پیارا تھا. اب ظاہر ہے سمجھانے کے لیے ایک چیز کی مثال دی جاتی ہے، اور جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے بندہ اسی کی مثال دیتا ہے. تو جو روشن چاند اور نظر روشن آتا اور تھا چاند چونکہ اتنا صحابہ کرام کو، بہت روشن ہوتا ہے، جی اس سے زیادہ روشن رات کے اندر کوئی چیز عام طور پر دکھتی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے سمجھانے کے لیے ہمیں وہ مثال دی ہے، ورنہ نبی پاک کا چہرہ اور چاند اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے، ہائے ہائے کیا بات ہے. چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی یہی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ چہرہ صاف صاف ہے. کیا بات ہے. ہاں، سبحان اللہ. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا، اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. تو پتہ چلا یعنی کہ جیسا کہ آپ نے مظفر بھائی نے فرمایا نا کہ چاند میں تو داغ ہے مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صاف ہے، زیادہ روشن نظر زیادہ آتا روشن ہمارے ہے. آقا کا. بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے وہ قصیدے معراج کے اندر کیا شعر ہے کہ جو چاند کے اندر جو داغ ہے نا کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگ. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھون کی جو بات کری اعلیٰ حضرت نے کہ وہ چاند کا داغ نکل جاتا. کیا تھا وہ شعر؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اور پھر یہ ایک یہ تھا کہ اٹھانا جبی پہ خاک ان کی ملتے ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا دھلے تھے. سرکار جب جس سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک کی جو خاک تھی اگر وہ چاند اور ستاروں کو مل جاتی، اگر اس چاند کو مل جاتی اور وہ اپنے چہرے پر مل لیتا تو اس کے داغ بھی مٹ جاتے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ جو خاک یعنی کہ مٹی یعنی کہ اگر تو اپنے اوپر مل لیتا ہے چاند تو تیرے اندر جو یہ داغ ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا. تو پتہ چلا یعنی کہ جس چاند کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے. داغ کو بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی جو ہے نا فرمایا کہ جو داغ ہے وہ کیوں ہے، آپ کے عشق میں اس کا دل جو ہے سوختہ ہو گیا ہے اور ہمارے آقا کے اشارے سے وہ بھی چاند چیر بھی گیا تھا، چاند ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر ٹکڑے ہو کے جڑا ہے. کچھ وہ نشانات بھی موجود ہے. تو ہمارے آقا کا حکم ماننے والا ہے چاند، اور اسی لیے ہم چاند سے بھی ہمیں محبت ہے، سورج سے بھی محبت ہے کہ یہ ہمارے آقا کے فرما بردار ہے. اچھا یہ سورج کی جو بات چلی تھی، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس کی سمت مقرر ہے. جو مشرق سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اور ہمارے ہند سے مغرب کی طرف ہی سمت قبلہ پڑتی ہے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اسی طرف جو ہے ہمارا قبلہ ہوتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں یہاں سے ہند کی طرف سے. تو اللہ تعالی نے کیسا نظام رکھا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے لیکن اسی سمت سے طلوع ہو رہا ہے، اور جہاں غروب ہونا ہے وہیں غروب ہو رہا ہے. اب جب قیامت آنے والی ہوگی نا تو اس کا الٹا ہوگا، یعنی سورج مغرب سے جو ہے طلوع ہوگا. اللہ اکبر. تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے بندے کو توبہ کرنا ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب جو ہے نمرود سے مناظرہ ہوا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا، اس نے پوچھا تم کس خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک آزاد ہونے والا تھا، ایک کو پھانسی ہونے والی تھی. جو آزاد ہونے والا تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا
اور جو جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہتا ہے کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. یعنی جو خدائی کا دعویٰ، جو خدا ہونے کے لیے جو کام کرنا ضروری ہے آپ بتا رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. آپ نے سمجھ لیا، دیکھ لیا یہ جاہل اس انداز سے سمجھے گا نہیں، تو آپ نے اس کے سامنے رکھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف جو غروب کرواتا ہے. اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے بتا. تو اب عاجز رہ گیا، عاجز رہ گیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اور قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ قدرت کا جو نظام چل رہا ہے، ہمارے آقا نے تو یہ دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو ہر چیز ہوتی ہے. اللہ کا جو محبوب بھی اگر چاہے تو بھی وہ چاہے تو اشارہ کر دے. تو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بار نماز عصر چھوٹ گئی تھی، ہمارے آقا نے مغرب کی طرف اشارہ کیا تو مغرب سے ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ کے واپس آ گیا. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ اشارے ماننے والے، یہ ہمارے آقا کی تعمیل کرنے، حکم کی تعمیل کرنے والے چاند و سورج ہے، ان سے بھی ہمیں محبت. یعنی یہاں پر یہ ایک گفتگو چل رہی تھی بڑی دلچسپ انداز میں، ایک عشق، ماشاءاللہ مزید گفتگو کو 12 چاند لگ گئے کہ نبی پاک کا تذکرہ شروع ہو گیا. اور یقیناً یہ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. یعنی جو کچھ بھی ہم گفتگو یقیناً کر رہے ہیں نا، چاند ہو، سورج ہو، تارے ہوں، ان سب کا وجود نبی پاک کی وجہ سے ہے. بے شک. امام علیہ سنت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. ساری کی ساری کائنات، یہ چاند کی آپ باتیں کریں، سورج کی بات کریں، زمین کے عجائبات لے لیں، آسمان کے عجائبات لے لیں، آپ پانی کو لے لیں، آپ پتھروں کو لے لیں، انسانوں کو لے لیں، جناتوں کی بات کریں، آپ فرشتوں کی بات کریں، ما سوا خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، نبی پاک کی وجہ سے. نبی پاک نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یقیناً ہم جب ان چیزوں کے ذکر کر رہے ہیں تو جن کی وجہ سے، جن کے دم قدم سے یہ سب کچھ ہے، ان کا ذکر کیوں نہ کریں. چلے مزید دوبارہ ہم آتے ہیں عجائبات کی طرف، چونکہ وقت بھی ہمارا بہت مختصر ہے. مزید کچھ آسمان کے عجائبات کا ذکر کریں. آسمان میں الحمدللہ ستارے بھی موجود ہیں، اور ستاروں جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان سورہ صافات کی آیت نمبر 6 ہے، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا. کیا بات ہے. نیچے کا آسمان یعنی آسمان دنیا، اس کے اوپر پھر آسمان ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7ویں آسمان تک. اور ہمارے آقا سب کی سیر جو ہے کرتے ہوئے تشریف لے گئے، اور ایک ایک آسمان کی موٹائی بھی جو ہے نا وہ 500 سال کی مسافت رکھتی ہے. اور پھر ہر دو آسمان کے بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. اتنی دوری کا سفر ہمارے آقا نے شب معراج میں ایسا طے کر لیا کہ بس ایک آن میں یا وقت ہی وہ شمار کوئی نہیں کر سکتا، اتنی جلدی آپ نے طے کر لیا. تو قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے سورہ ملک میں آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی اگر اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا. کیا بات ہے. کیا بات. ایک جگہ سجانے کا حکم بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ چراغ گویا جو ہے نا لگائے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو جیسا میں نے عرض کیا، ہم جو لائٹیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کر دیا، روشنی کر دی، مزین کر دیا. اب سفر کا جو معاملہ آ رہا ہے، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے، خاص جیسے سمندر کا تذکرہ ہوا، سمندر اتنا وسیع ہے، اتنا گہرا ہے، اور دور دور تک. آج چونکہ کچھ آلات بھی بنے ہوئے انسان کے پاس، آج جو ہے قطب نما موجود ہے، آج یہ جو ہم کو کمپاس وغیرہ ہے وہ سمت بتاتا ہے، ڈائریکشن بتاتا ہے، لیکن آج موبائل کے اندر بھی جو کمپاس وغیرہ موجود ہے. اچھا، اس میں ڈائریکشن کا جو معاملات ہے، یا جو بھی آلے کے ذریعے شپ وغیرہ بھی جاتے ہیں، ان کے اندر بھی آلات ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سمندروں میں جا کر، جیسے ابھی دھوپ کا بھی تذکرہ آپ فرما رہے تھے کہ جہاں بہت زیادہ بادل چھائے ہوں یا بہت گھنے جنگلات ہیں. دنیا میں امیزون کے اور کانگو کے جنگلات جو ہے افریقہ وغیرہ میں اور شمالی امریکہ وغیرہ میں کچھ ایسے جنگلات ہیں کہ وہ اتنے گھنے ہیں نا کہ سورج کی روشنی نیچے تک نہیں پہنچ پاتی. صحیح بات ہے. تو وہاں نیچے جراثیم اور دیگر سب اور ایسی چیزیں نا بہت زیادہ وہاں پر پیدا ہو جاتی، کیڑے مکوڑے دیگر چیزیں. سورج کی گرمی سے، اس کی روشنی سے کئی جو ہے جراثیم جو ہے وہ بھی ختم ہوتے ہیں. تو وہ بہت گھنے جنگلات ہیں. بلکہ آج ہمارے بامبے کے اندر ہی یا اور بھی دور دراز مقامات پہ آپ جائیں گے، ٹرینوں میں سفر کریں گے، تو شہر کے اندر زمین کے اوپر بھی کئی ایسے ایریا ہے جہاں نیٹ ورک بالکل چلا جاتا ہے.
جہاں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا ہے، جہاں فون کام نہیں کرتا ہے، SMS وغیرہ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی جہاں ہم پہنچے ہیں یہاں سے کوئی میسج نہیں کر پا رہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے IT ڈپارٹمنٹ، اس نے ایک جو ہے نمازوں کے اس کا ایک ایپ جو ہے نا وہ بنایا ہے، پریئر ٹائم۔ اس میں تقریباً دنیا کے 27 لاکھ مقامات کے جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ ہے کہ بندہ جہاں ہے وہاں کے نماز کے ٹائم اس کو مل جاتے ہیں۔ اس کے اندر قطب نما بھی ہے، کمپاس بھی ہے کہ سمت قبلہ آپ جہاں ہو نا وہاں اس کو سیٹ کریں تو وہ کمپاس بھی کہیں کہیں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے اور دیگر چیزیں نا تو وہ برابر جو ڈائریکشن نہیں بتا پاتا۔ لیکن قربان جائیے یہ ستاروں کا ایسا نظام ہے کہ بندہ اگر اس کے آلات کام نہ کرے لیکن وہ جاننے والے ہوں، ماہرین ہوں، تو پرانے وقتوں میں بھی ملا جو کشتی میں ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے جو ہے اپنا راستہ تلاش کرتے تھے۔ تو اب یہ آسمان کے ستارے یہ سمندری منزل یا بندے کو جہاں جانا ہے اس کو پہنچنے کا راستہ دکھا رہے۔ اور قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، کیا بات ہے، کیا تم بات ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ آسمان ہدایت کے ستارے یعنی صحابہ کرام ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ راستہ جو الحمدللہ عز و جل لوگوں کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کئی ایسے ستارے ہیں جن کے کچھ نام مشہور ہے، ان کی وجہ سے خاص ستارے، کوئی قطبی تارہ ہے، دیگر اور چیزیں، آسمان پہ ایک سریا، 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے، ایک ایسے الگ الگ 12 برجوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ ستاروں کا نظام، اور جو اس کو اسٹڈی کرنے والے ہیں، پھر ستاروں کا ٹوٹنا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کئی بار بتایا گیا آسمان پر نظر آتا ہے، آواز آتی ہے کبھی اور کوئی ہلکا سا دھماکہ محسوس ہوتا ہے، ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے شیاطین جو ہے آسمان پر چڑھا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے۔ فرشتے اگر لوح محفوظ میں پڑھ کر یا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں دنیا میں یہ ہونے والا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو وہ شیاطین سن لیتے تھے اور نیچے وہ سن کر وہ باتیں آ کے زمین پر کاہنوں کو بتاتے تھے، جو ہتھیلی دیکھ کے پامسٹ ہوتے ہیں یا ایسی فال نکالتے یا لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے جو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ شیاطین آ کر ان کو بتاتے تھے اور ان کی باتیں پھر سچ ہو جایا کرتی تھی، لوگ ان پر یقین کرنے لگتے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کو شیاطین کو آسمان پر چڑھنا بند کر دیا گیا، اور اب جب یہ کوشش کرتے ہیں تو ستارے جو فرشتے جو ہے نا ستاروں سے ان کو مارتے، وہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے تو وہ شیاطین کو گویا مارا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے تو مظفر بھائی اچھا رہے گا۔ بعض لوگ یعنی کہ اس کو بہت غلط لیتے ہیں کہ جیسے آسمان سے جو ستارہ ٹوٹتا ہے تو اس وقت یہ بولتے ہیں بدشگونی، جو وش یعنی کہ جو آرزو کی جائے، جو تمنا کی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ وہم و خیال ہے، تو اس سے یہ ناظرین ایسا اب ایک سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی آسمان سے ستارہ ٹوٹا تو آپ جو بھی وش مانگے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے آرزو مانگے پوری ہو، اس کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور اب ذرا یہ دیکھیے کہ سورج، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہرین جیسے ہوتے تھے تو وہ یہ قطبی تارہ ہے، اچھا اسی سمت میں ہمیں جانا ہے، یہ فلاں تارہ ہے، اس ڈائریکشن میں برابر چلیں گے تو اس ملک تک پہنچ جائیں گے، اس شہر تک پہنچ جائیں گے، وہ جانتے تھے۔ اب اس دور میں یا اگر دور ماضی میں جو ہے پچھلی صدی میں بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے ایسے علوم کے دریا بہائے کہ آپ کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی آپ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیات اعلیٰ حضرت لکھی، اور آپ بھی علم توقیت کے ماہر، اعلیٰ حضرت نے ایسا تیار کر دیا کہ فن توقیت میں بہت آپ آگے بڑھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور بلکہ آپ ان کو دیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے فلاں فلاں شہر کا ٹائم ٹیبل بناؤ، پورا علم توقیت جو ہے وہ کر کے نمازوں کا ٹائم ٹیبل، سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، کیا ہوگا۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اسٹڈی جو کیا علماء کو، بعض علماء کی کچھ باتیں مطلب توقیت کے بارے میں سامنے آئی، لیکن مستقل کوئی رسالہ، مستقل کوئی کتاب ایسے کسی پہلے کے پہلے بزرگوں کے کسی عالم کی مجھے نہیں ملی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں جب یہ حاضری ہوئی آپ کے علوم کو، آپ کے بتانے کو اور سب چیزوں کو میں نے دیکھا تو گویا آپ اس فن کے ایجاد کرنے والے نظر آئے، کہ آپ ہی گویا اس فن کے موجد ہے اتنی ڈیٹیل سے، اور آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ دن کے وقت اعلیٰ حضرت جو ہے آسمان پر نظر کرتے اور سورج کہاں ہے، کہاں سے کہاں گیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نا اپنی گھڑی ملا لیتے، کیا بات ہے، اور جب لوگ چیک کرتے نا تو 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح رات کے وقت چاند کو، ستاروں کو دیکھ کر آپ جو ہے نا اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیتے
اور جب دیکھا جاتا تو بالکل 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا. کیا بات ہے، یعنی کیسا ان کا حافظہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صلاحیت. اچھا یہ لوگوں کے ذہن میں اگر آئے، ناظرین کے بھی ذہن میں، کہ پاسبل کیسے ہے کہ آدمی سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، تو جو یہ کہے کہ پاسبل نہیں ہے، جو عقل میں نہیں آ سکتا، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. یہ جو یہ کہے گا کہ نہیں پاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، اپنے ولیوں کو ایسے کمال، ایسی طاقتیں، ایسی صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ دنیا حیرت میں رہ جاتی صحیح ہے. ہے. پھر یہ اعلیٰ کا کمال بھی تھا نا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو عقل دی، جو صلاحیت دی نا، یعنی اعلیٰ حضرت کی عقل بھی ایک کرامت ہی لگتی ہے. حافظہ حافظہ جو آپ کرامت، کا جو ہے نا، یہ کرامت تحریر بھی ہے. کرامت. سبحان اللہ، کیا شان ہے. ہم ان کا گفتگو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. وقت ہمارے پاس چونکہ مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ قاری صاحب اور مزید کچھ بادل کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں. بادل بھی چونکہ آسمان ہی کی عجائبات میں سے ہے، آسمان ہی کے قریب ہے، اور یقیناً یہ بارش برساتا ہے. تو کیا کہیں گے آسمان میں؟ مختصر سے اس میں اس بات کو ایڈ کر دوں کہ بادل اور بارش یہ بھی اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھا، بادل اور آسمان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض ہمارے ناظرین یا بعض دیکھنے والے یہ سوچتے ہو گئے کہ بھئی آسمان اور بادل ایک ہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں جو اوپر یہ جو نظر آتے ہیں یہ بادل عام طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آسمان تو بہت اونچا ہے. خیر، تو بادل کے ذریعے پھر بارش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا، ٹھیک ہے. یعنی بارش جب ہونے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے. اور یہ کیا ایک طریقے سے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یعنی باران رحمت، یعنی کہ بارش کے اللہ تعالیٰ یہ یوں سمجھ لیں خوشخبری دے رہا ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو اتارا. اب دیکھیں آپ، بارش کو اللہ تعالیٰ پاک پانی فرما رہا ہے. اور اگر یقین کریں بارش کے پانی میں بھی کئی چیزوں، یعنی بارش کے پانی کے اندر بھی شفا ہے، اور کئی چیزوں میں یہ علاج کے لیے کام بھی آتا ہے. یہ ایک الگ گفتگو ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، جب بارش اس پر گرتی ہے تو وہ لہلاتے ہوئے کھیت ہو جاتے ہیں، بالکل سبز و شاداب وہ زمینیں ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بارش کے ذریعے جو پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے جانوروں کو کام آتا ہے. اچھا علی بھائی، جب یہ بادل سے جب بارش برس رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اتنی اوپر سے یعنی کہ قطرے گر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر قطرہ یوں سمجھ لیجئے اپنی اپنی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نہ آگے نہ پیچھے، جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے نہیں، جو پہلے آنے والا ہے وہ بعد میں نہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں بھی اگر تھوڑا بندہ غور و فکر کرے نا، یہ جو بارش اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، جو قطرے گر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بے شمار عجائبات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. خیر، ہماری گفتگو کافی طویل بھی ہو جائے گی، تو یہ بھی یعنی کہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یوں سمجھ لیجئے کائنات کی ہر ذروں کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. یقین مانیے بڑا مزہ آیا اس سب گفتگو سن کر کے، چونکہ وقت ہمارا اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ یقین مانیں گفتگو بہت ساری ہے. یعنی ہم نے یہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آسمانی عجائبات ذکر کیے نا، چاند کا ذکر کیا ہم نے، سورج کا ذکر کیا، ستاروں کا ذکر کیا، کچھ بادلوں کا ذکر کیا. ورنہ جو رضا بھائی نے شروع میں بات آپ نے کہی تھی وہ تو بڑی تعجب والی ہے کہ آسمان کے عجائبات زمین کے عجائبات سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. سبحان اللہ. سمندر کے طرح ہے نا، اس کے مثل بتایا گیا ہے کہ جو زمین اور زمین کے اوپر اور یہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ چاند، یہ ہوا وغیرہ، ان کے آگے تو یوں سمجھ، آسمان کے آگے بالکل سمندر میں قطرہ، سمندر کے قطرے کی مثل ہے. اتنے عجائبات آسمان. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بس اپنا مطیع و فرما بردار رکھے. یہ جب بادل جب آیا کرتا نا، تو ہمارے آقا نے جو ہے ایک تعلیم بھی دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم، سید المعصومین، بالکل، لیکن آپ نے کیسی خوف خدا کیسا ہوتا تھا کہ جب بادل آیا کرتا تھا نا، تو ہمارے آقا نے یہ دعا تعلیم فرمایا. آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، یعنی اے اللہ اس کے شر سے جو ہے نا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ اگلی امتوں میں ایسے ہوا، بعض اوقات بادلوں کے ذریعے عذاب بھیجا گیا.
لوگ جمع ہوئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش بند ہو گئی تو بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا، سارے لوگ نیچے جمع ہو گئے۔ آج بھی کالے بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بارش، شاید بارش کا موسم ہے، بارش کے انتظار میں، خاص طور پر کسان وغیرہ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسے گی۔ کبھی کبھار اس بارش سے بھی بہت زیادہ برسنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، دیگر چیزیں۔ اور وہ جو اس قوم پر ہوا تھا، جب وہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ کی بارش ہوئی اور وہ سب جل کر جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ تو ہمارے آقا کی جو تعلیم ہے، ہم جو ہے بادلوں وغیرہ کا تذکرہ کریں۔ اچھا، ایک یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا ایک شخص تھا جو منکر خدا تھا، خدا کا جو انکار کرتا تھا، تو اس نے مناظرے کا چیلنج دے دیا امام اعظم کو کہ میں مناظرہ آپ سے کروں گا، مجھے آپ ہرا دیجئے، مجھے کنونس کر دیجئے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ تو مناظرے کا جب وقت طے ہوا، امام اعظم جو ہے وہ شخص پہنچ گیا، لوگ جمع ہیں، آپ کافی دیر سے پہنچے، خاص طور پر جان بوجھ کر آپ جو ہے دیر سے پہنچے۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا، کہا آپ نے بڑی دیر کر دی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں نے دیکھا، میں ندی کے کنارے تھا اور وہاں کوئی کشتی پار کرنے کے لیے نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا درخت سے اپنے آپ جو ہے نا ٹکڑے، اس کے تختے، تنا جو ہے کٹنے لگا، اس کے تختے بننے لگے، تختے اپنے آپ جڑ گئے، اس کی کشتی تیار ہو گئی، پھر وہ کشتی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے آنے والوں کو لے جانے لگی، کرایہ بھی وصول کرنے لگی۔ اگر ایسا تجھ سے کہوں تو کیا کہے گا؟ اب وہ ہنسنے لگا زور سے کہ کیا ایسی باتیں ممکن ہیں؟ یہ جو کائنات کے آج جو عجائبات، کائنات کے جو چاند ستارے، ساری چیزیں، یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ جب یہ اس نے سنا نا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ تیرے نزدیک تو اس سے بڑی بات ممکن ہے۔ جب ایک درخت سے اپنے آپ لکڑے نہیں کٹ سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، اور وہ کشتی اپنے آپ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ یہ چاند بغیر چلانے والے، بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ یہ سورج کیسے بن گیا؟ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، اور اس کا بالکل اپنے وقت پر ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ کوئی چلانے والا موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کیا بات ہے! میرے رب کی قدرت کی تو بات کرتے چلے جائیں، بات ختم نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ چلے آخر کے اندر میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ جو اس وقت ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا جو سوال ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے 26 دسمبر جمعرات کے دن، انشاءاللہ اس کی ہم قرآن اندازی کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئل نام کیا ہے؟ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ اس وقت اسکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ نے اس پر جواب دینا ہے۔ درست جوابات جو دیں گے انشاءاللہ ان کے نام کا ہم اعلان کریں گے، اور ان کے نام کی قرآن اندازی 26 دسمبر جمعرات کے دن کریں گے۔ جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ اس سے رابطہ کر کے انشاءاللہ ان کے ایڈریس پر ہم مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی انشاءاللہ ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی ماشاءاللہ فرمائش کلام کی آ رہی ہے، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج بہت ساری گفتگو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو
ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اب بلا لیجئے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو۔ کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، پروردگار عالم، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، اس وقت جہاں جہاں سے ہمارے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں، رب کریم سب کے تمام دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ جن کے بھی کاروبار میں، گھر بار میں رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، بیماریاں ہیں، اللہ جس طرح کے بھی جو بھی معاملات ہیں، پریشانیاں، اپنے کرم سے سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور کر دے مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو